بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت بدکار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال سے خوب نواز رکھا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بنوایا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی۔ اس کے ساتھ غلط الگ رکھنے والے پورے شہر کے لوگ تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو نیک اور عبادت گزار تھا، اس کا گزر اس کے محل کے سامنے سے ہوا۔ اچانک اس کی نظر اس عورت پر جا پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا، مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ جب وہ نماز اور تلاوت کے لیے بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہ لگتا۔ اس نے روزے بھی رکھے، لیکن اس عورت کا خیال اس کے دل سے نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال نے میری جان نہیں چھوڑنی تو کیوں نہ اس عورت کے پاس ہی چلا جاؤں۔ چنانچہ اس کے پاس جو مال تھا اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آیا، اللہ کا ڈر دل پر غالب آیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ بھی پیلا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی میں رہتا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چلا گیا۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا۔ میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں گزار دیتی ہوں اور اللہ سے بھی نہیں ڈرتی۔ اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی۔ دل میں خیال آیا، اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلی۔ اب اس کو بستی میں ہر کوئی جانتا تھا، ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی بے وقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا، اسے کہو چلی جائے، میں اسے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے ہیں اور وہ بہت خفا ہے تم سے۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں
کہ اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کو کنڈی لگائی۔ اس نے کسی اپنے بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ، میرا کوئی نہیں تیرے سوا اور مجھے پوری دنیا میں کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے۔ اگر میں نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا، عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا اور اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خاتمہ بن کر رہ جاؤں۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں بھی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چلی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اس کی عبادت کا وقت ہے، وہ اتنے بجے اپنے کمرے سے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا، بہت اچھا۔ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا اور اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ میں اپنے مسئلے کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر اس کے گھر والوں کو بہت افسوس ہوا اور اس عورت کو بھی بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی نیت سے آئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے کہا، اب تو اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اسے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ عورت ایسی رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔